السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے گھروں کا ماحول کیسے دینی بنائیں، قسط نمبر 3۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پچھلی 2 قسطیں آپ نے اگر نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے جن کو آپ بغور سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر فکر ہوگی تو اس کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کی جائیں گی۔ اگر فکر ہی نہیں ہوگی تو گھر کا ماحول چاہے جیسا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ نمبر 2، ہمیں برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ وہ ہمارے اہل خانہ کے اندر تقوی اور صالحیت پیدا فرمائے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ دعا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری طرح متقی و پرہیزگار بنا دے۔ نمبر 3، ہمارا گھرانہ دیندار ہو، اس کے لیے ہمیں نکاح سے قبل ہی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ چنانچہ رشتہ طے کرتے وقت ہی دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح کرتے وقت اس کا مال، اس کا حسب و نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تم دینداری کو ترجیح دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ نمبر 4، زوجین کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ خاص طور سے شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ بیوی پر رعب جمانے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور حکم چلانے سے ماحول خوشگوار نہیں رہ سکتا اور اس پر جبر کر کے گھر کا ماحول دینی نہیں بنایا جا سکتا۔ نمبر 5، زوجین کو چاہیے کہ وہ دین پر چلنے کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو جگائے۔ اگر وہ اٹھنے میں آناکانی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے۔ وہ اٹھ جائے تو دونوں مل کر نماز پڑھیں۔ اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو، نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے۔ اگر وہ اٹھنے میں آناکانی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے۔ وہ اٹھ جائے تو دونوں مل کر نماز پڑھیں۔ نمبر 6، مرد کو خاندان کا قوام بنایا گیا ہے۔ قوام کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ضروریات زندگی پوری کرنے والا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے اہل خانہ کی دینی اعتبار سے بھی نگرانی کرے، وہ انہیں دین پر چلانے کی کوشش کرے، بے دینی سے ان کی حفاظت کرے، دیکھے کہ ان میں دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی تو نہیں پائی جا رہی ہے، اگر ہو تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ کچھ تدبیریں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور تدبیریں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔